السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ لوگ اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ لڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ ان لوگوں کے لڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو اتنی زبردست طریقے سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ کہو گے مفتی صاحب کوئی بڑی بات ہوگی نا، بہت بڑی بات ہوگی، تبھی تو یہ لوگ آپس میں اتنی زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ وجہ سنو گے نا تو آپ حیران رہ جاؤ گے، آپ افسوس کرو گے، ہنسی بھی آئے گی، لیکن افسوس اور غم زیادہ ہوگا۔ افسوس اور غم زیادہ کیوں ہوگا؟ کہ ایسے کام آج مسلمان کر رہے ہیں، ایسی گھٹیا حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں، اور پھر انہی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے جتنا اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور ایسے واقعات مسلمانوں کے بیچ آج کل سننے کو ملتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا مسلمانوں سے ہو سکتا تھا کبھی؟ کیا ایسا مسلمان کریں گے کبھی؟ ایسا امیجن بھی کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ ایک مسلمان جو ہے نا، اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنا سر جھکانے والا ہوتا ہے کہ میری جو لائف ہے، جو میری زندگی ہے، میری جتنی بھی خواہشات ہیں، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسلام کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اسلام پر زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو جھگڑا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی وجہ ہے کہ براتیوں کو بریانی میں چکن لیگ پیس نہیں مل رہے تھے، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ یہ پوری خبر اسکرین پر آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ یو پی کے بریلی کی ویڈیو ہے جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس ویڈیو کو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ شادی کا جو پروگرام ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کا ہو رہا تھا، کیونکہ برقع پوش خواتین نظر آ رہی ہیں جب آپ دیکھیں گے تو 99.9% یہ مسلمانوں کی شادی کا معاملہ ہے۔ باقی آپ لوگ بریلی میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہی پاس کا واقعہ ہو تو کمنٹ کر کے بولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ بارات پہنچی تو براتیوں کو کھانا وانا کھلایا جا رہا تھا، بریانی آئی تو بریانی میں جو ہے نا وہ چکن کے لیگ پیس نہیں تھے، تو کہا گیا کہ بھیا لیگ پیس نہیں ہے، لیگ پیس تو لا دو۔ اس پر جو ہے نا لڑکی والوں نے کچھ کہا ہوگا، تو یہ کہا سنی جو ہے نا تھوڑی سی آگے بڑھی، بدتمیزی ہونے لگی، بدتمیزی ہوئی تو ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور ہاتھا پائی کے بعد پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ آدھے گھنٹے تک یہ ڈرامہ چلا، اور پھر اس ڈرامے میں بڑا موڑ تب آیا جب دولہا بیچ میں آ گیا اور کہنے لگا میں تو اب شادی نہیں کروں گا۔ بہرحال بہت ڈرامہ چلا اور کہیں جا کے پھر آخر میں یہ شادی مکمل ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان لیگ پیس نہ ملنے کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ سوچا ہے آپ نے کبھی کہ آخرت کے میدان میں یہ جو گھٹیا حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، دنیا میں تو اسلام کو نقصان پہنچ ہی رہا ہے ہم لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ غیر مسلم وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث کیا تھی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی لائف کیسی ہے۔ ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، طریقے ہمارے ایسے ہیں کہ کھانے کے پیچھے لات گھوسے چلا رہے ہوں، یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں انسانیت سے گرا ہوا طریقہ ہے۔ اور ایسے گھٹیا کام تو ہم نے جانوروں کو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری جگہ پہ مرغے پلے ہوئے تو کوئی کھانے کی چیز تھوڑی سی کم ہو تو وہ جھگڑتے ہیں آپس میں۔ جانوروں کو ہم نے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، انسانوں کو تو نہیں دیکھا، خاص طور پہ وہ بھی مسلمانوں کو۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ ایک جنگ کے میدان میں 7-8 زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تو پانی لانے والا پانی لے کے آتا ہے، پہلے زخمی کو دیتا ہے، برابر سے آواز آتی ہے میں پانی، کیونکہ سبھی پیاسے تھے، تو پہلے والے نے کہا کہ نہیں پہلے دوسرے والے کو پلاؤ، دوسرے والے نے کہا کہ نہیں تیسرے والے کو پلاؤ، کسی نے بھی پانی نہیں پیا۔ جب وہ آخر میں پہنچا تو آخر والا دم توڑ چکا تھا، پھر وہ پیچھے آیا واپس تو ایک ایک کر کے سب دم توڑ گئے، لیکن پانی نہیں پیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے حلق میں نہ اترے، میرے بھائی کے منہ میں پہنچ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مجھے مل جائے، سامنے والا نیست و نابود ہو جائے، کنگال ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں،
سوچا ہے آپ نے کہ آخرت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جب ہمارا سامنا ہوگا، کیا جنت ملے گی ہمیں، حوض کوثر کا پانی ملے گا، حضور کی شفاعت ملے گی؟ جانوروں جیسے کام ہمارے آج کل ہو گئے ہیں۔ ایک بھائی صاحب مذاق کے طور پہ سنا رہے تھے کہ میں کھانا کھانے گیا شادی میں، تو روٹی ٹھنڈی آ رہی تھی تو میں نے ایک روٹی واپس کی، دوسری روٹی واپس کی، تیسری روٹی واپس کی، سالن میں نے 5 ڈونگے چینج کروائے کیونکہ وہ ٹھنڈا آ رہا تھا۔ فخر سے سنا رہے تھے وہ۔ یہ ہماری آج کل کی کنڈیشن ہو چکی ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ پھر بریانی کے اندر چکن لیگ پیس نہ ملنے کی وجہ سے ہنگامہ ہوا، اور یہ اتنی بات آگے بڑھ گئی کہ لات گھسے بھی چلے، کرسیاں بھی پھینک کر ماری گئی۔ سوچئے ذرا، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، سوچئے ذرا کہ آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، آپ کی سوسائٹی پر کیا اثر پڑے گا۔ تبھی تو غیر مسلم آج مسلمانوں کے نام سے نفرت کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے مسلمانوں کے کام ایسے ہیں، نالائقوں کے، نالائقی والے کام ہیں سارے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، وہ اسلام سے آگے بڑھ کر نہیں ہیں۔ ہماری ہر خواہش اسلام کے اندر، اسلام کے دائرے میں ہے۔ آج گھروں میں جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوتا ہے، مجھے چاہیے، مجھے کھانا ہے، مجھے ملنا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے بس مجھے، بس مجھے، بس مجھے۔ یہ سوچ ختم کر دو۔ جتنا مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ کوشش یہ کرو کہ سامنے والے کو ملے، مجھے نہ ملے بھائی۔ اللہ آپ کو اتنا دلوائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بڑا افسوس ہوا یہ واقعہ سن کر کہ آج مسلمانوں کی کنڈیشن علم میں، عمل میں، دین میں کیسی ہو چکی ہے۔ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، اور آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کھانوں کے پیچھے جھگڑنا بند کیجئے۔ شادیاں اپنی اسلام کے مطابق سادگی کے ساتھ کریے۔ اب سوچو، جو لڑکا ایسے بڑے ہنگامے کے بعد، وداعی اور رخصتی کے بعد میاں بیوی جب ملیں گے، سکون ہوگا ان کے مائنڈ کو؟ سکون نہیں ہوگا۔ گھر پہ جا کے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لات گھوسے جب چلے ہوں اور یہ کرسیاں پھینکی ہوں، تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جب گھر جائیں گے تو وہاں ان لوگوں کو سکون ملے گا؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شادی کے بعد، تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کہ شادی کے بعد جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، کیا وہ خوشی کا ماحول وہاں ملے گا ان لوگوں کو؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سارا کا سارا جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، وہ یہیں پر ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی خواہشات کو سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو نکاح ہے، جو شادی ہے، وہ آپ کی اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ ایک سرکل میں، ایک دائرے میں ہونا چاہیے۔ جتنا افسوس کیا جائے اس واقعے پر وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔